تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورہ فتح میں اللہ رب العالمین کا ارشاد، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، ان کی ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ کفار پر بڑے سخت واقع ہوئے ہیں۔ ان کے ایمان کی یہ نشانی ہے جتنے وہ کفار پر سخت ہیں اتنے ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل واقع ہوئے ہیں۔ ان کے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر انہیں دیکھیں گے، کبھی وہ آپ کو رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی وہ آپ کو سجود کی حالت میں ملیں گے۔ ان کے رکوع اور سجود کی غرض و غایت دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہے، ان کے یہ رکوع اور یہ سجود اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ ان رکوع اور سجود کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر اس کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ یہ جانثاران اسلام اور ناصر اسلام، ان کی مثالیں اللہ رب العالمین نے تورات میں بھی بیان کی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ ان کی ابتدا اور اسلام کی ابتدا اور اسلام کی ترقی اور اس کا پوری دنیا پر غالب آ جانا، اس کی مثال اللہ رب العالمین کچھ اس طریقے سے دیتا ہے، كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی ہوتی ہے، اس کھیتی میں سے جب دانہ اگتا ہے تو ایک باریک سا بال نکل آتا ہے۔ اس وقت وہ بال بہت ہی کمزور اور بڑا نازک ہوتا ہے، کوئی بھی شخص چاہے وہ اس بال کو آسانی سے توڑ سکتا ہے، اسے اپنے پاؤں سے مسل سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین اس بال کو، اس کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی، وہ بال بڑھ چڑھ کر ایک تن آور درخت بن جاتی ہے اور اپنی جڑوں پر قائم ہو جاتی ہے۔ یوجب الضراء، جو کہ کسانوں کو بڑی محبوب ہوتی ہے، انہیں اس سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ یہی مثال اللہ رب العالمین دین اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیش کر رہا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو زرقوب کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ مکہ کے اس دور میں چھپ چھپ کر، پوشیدہ رہ کر، ایمان کو خفیہ رکھ کر لوگوں سے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے اسے اس کے اسلام لانے کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا جاتا ہے۔ غار حرا میں تنہائی کی راتیں گزارتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شخص ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مکہ کے یہ 13 سال
اسی طریقے سے گزرے جیسے وہ کھیتی جو کہ بڑی نازک ہوتی ہے، جس سے آرام سے مسرا جا سکتا ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی ہر بات پر لبیک کہا، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور جب انہیں حکم ملتا ہے اس بات کا کہ انہیں اپنے شہر کو چھوڑ کر وادی مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا ہے، تو ان کی زبان پر کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے، ان کی زبان پر کوئی ہیلے اور بہانے نہیں ہیں۔ وہ آپ کے حکم پر، اللہ کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، اپنی جائیداد کو، اپنی زمینوں کو، تمام کی تمام تر چیزوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سال کے اس عرصے میں جو کہ مدینہ میں آپ نے گزارا، دین اسلام کا غلبہ ہوا، اور وہ کھیتی اسی طریقے سے تناور درخت بن گئی جو کہ ایک مضبوط قلعے کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسلام کی یہ مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ ایمان اس بات کو ہماری لیے گواہی بنا کر پیش کرتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تورات میں ان کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انجیل میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، تو ان کا ایمان اس قابل تھا کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ آج اگر شہان صحابہ میں کوئی کسی قسم کی بات کرتا ہے تو وہ ناقابل قبول اور رد کی جانے والی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رسالت کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آنے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تکرار ہو جاتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل پھٹے تھے، اس سے یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ ان کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تربیت پا رہا تھا، اس میں کسی قسم کا شک کرنا تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محبت کے وہ عالم جس کو لوگ آج ماننے سے انکار کرتے ہیں، تراہم، جو نبی سے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم واقع ہوئے ہیں، وہ محبت بظاہر نظر بھی آتی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین واپس جا رہے ہیں، راستے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنی گود پر اٹھاتے ہیں اور ان کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتے ہیں اور ان کو لے کر چکر لگانے لگتے ہیں۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کے صاحبزادے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے رسول کو اپنی پیٹھ پر سوار کر رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں اور ساتھ میں الفاظ کہہ رہے ہیں، بی ابی شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، اے حسن تیری مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہے، تیری صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئی ہے، لا شبیہ بی علی، تمہاری صورت تمہاری شبیہ علی پر نہیں گئی ہے۔ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذهب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ کون کہتا ہے کہ اختلاف تھا ان میں؟ یہ کون سی لڑائیاں ہیں کہ جس میں بچوں کو گودوں میں اٹھا کے پھرا جا رہا ہے؟
ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا جو ان کے وہاں پر پیش ہو رہا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر کسی قسم کا شک کرتا ہے تو وہ پھر اپنے ایمان پر شک کرے کہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل واقع ہوئے تھے، اور یہ نرمی، یہ محبت ان کے افعال، ان کے کردار، ان کے ایام سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تفاضل ہو سکتا ہے، فضیلت ہو سکتی ہے، درجات ہو سکتے ہیں، لیکن تفریق نہیں ہو سکتی۔ مہاجرین ہو یا انصار ہو، ابو بکر صدیق ہو یا علی بن ابی طالب ہو، یہ تمام کے تمام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کی گواہی اسی بات کے لیے دے دی اور فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو کہ پہلے آ گئے، جنہوں نے سبقت کی، یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور مدینہ آنے میں انصار نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام تر صحابہ اکرام کو اس میں شمار کر دیا، والذین اتبعوهم بإحسان، وہ لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے نیکی سمجھتے ہوئے ایمان لاتے رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی در حقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو، میرے اصحاب کو گالی نہ دو، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو۔ والذی نفسی بیدہ محمد، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے، وہ میرے صحابہ کے اجر کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مد بہت دور، ولا نصیبہ، وہ ان کے نصف کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے ایمان کے بارے میں بات کرنا، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، ان پر لال و تان کرنا، ان کا برا بلا کہنا، آج اگر کوئی شخص اس بات کی جرت کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ اس نے ان آیات پر شک کیا جو کہ اللہ رب العالمین نے پیش کی ہے۔ چاہے مہاجرین ہو یا انصار ہو، یہ کہہ دینا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ان کے ایمان کی اعلیٰ مثال ہے اور وہ لوگ جو انصار ہیں ان کے ایمان کی الگ مثال ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔
انصار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جس کو سننے کے لیے ایمان والے ترستے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حنین کے موقع پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے عطا کیا۔ وہ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں تقسیم کر رہے ہیں، انصار کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے، غفر اللہ لرسولہ، اللہ تعالی اپنے رسول سے درگزر فرمائے، یؤتی قریشن ویترکونا، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، حالانکہ ہم مجاہدان اسلام ہیں، ہماری تلواروں سے ان قریش کا خون بہ رہا ہے، اس مارے پے پر ہمارا حق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں نظر انداز کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ یہ بات کی گئی ہے، آپ حکم دیتے ہیں چمڑے کا ایک خیمہ لگایا جائے، تمام کے تمام تر انصاروں کو وہاں جمع کیا جائے، چمڑے کا خیمہ لگتا ہے، تمام کے تمام تر انصار کو وہاں جمع کیا جاتا ہے، بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا خبریں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے مل رہی ہیں؟ انصار کے بڑے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اما رؤوسنا فلم یقل ھذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو بڑے عقل مند لوگ ہیں انہوں نے ایسی بات نہیں کہی، کہ ہمارے کچھ جوان جلباز لوگ ہیں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، اللہ کی قسم ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دے دی۔ وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، تم متفرق تھے، ایک دوسرے سے جدا تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تم فقیر تھے، تم محتاج تھے، فاغناکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی بنا دیا، تمہیں مالدار بنا دیا۔ صحابہ کرام، وہ انصار ہر ایک جملے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں اللہ و رسول امن، اللہ و رسول امن، اللہ اس کا رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ اس کا رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ تم جواب دو مجھے، تم بولو کہ اگر ہم ساتھ نہ ہوتے تو آپ بھی کامیاب نہ ہوتے۔ لیکن وہ انصار کا جواب ہے اللہ و رسول امن، اللہ و رسول امن، اللہ اس کا رسول کا احسان ہے، اللہ اس کے رسول کا احسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الا ترضون، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں اور اونٹوں کو لے کر جا رہے ہیں، دنیا کو لے کر جا رہے ہیں، وَكُنْتُمْ، اور تم اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کو لے کر جا رہے ہو۔ لوگ دنیا کو لے کر اپنے گھروں میں، یہ قریش کو جو میں نے مال دیا ہے یہ دنیا لے گئے، اے انصار کی جماعت تم تو میرے قریب ہو، تم تو اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کو لے کے جا رہے ہو۔ لَوْ سَلَكَ النَّاسَ وَادِيًا، اگر لوگ کسی وادی کی طرف رخ کریں، اگر لوگ کسی گھاٹی کی طرف رخ کریں، سلکت وادی انصار، تو میں وادی انصار کی طرف رخ کروں گا، میں وادی انصار کی طرف جانا پسند کروں گا۔ اگر میں اللہ کا رسول نہ ہوتا لکنت امرأ من الانصار، تو میں ضرور و ضرور انصار کا ایک شخص ہوتا۔ آپ نے فرمایا اے انصار، یہ آخری سنہری الفاظ سن لو، والناس شعار، لوگ لحاف کے اوپر جو خوبصورت مخمل لگا ہوتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، زیب و آرائش سے ہوتا ہے، تمام کے تمام تر وہ لوگ ہیں، والانصار دثار، لیکن جو لحاف کا استر ہوتا ہے وہ انصار ہیں۔
یعنی کہ تمام کے تمام تر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، وہ لحاف کے اوپر ہیں، انسان کے جسم کے ساتھ، اس کے سینے کے ساتھ لحاف کا، کمبل کا استر لگا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے انصار، تم وہ استر ہو جو میرے سینے کے ساتھ لگے ہو، تم وہ لوگ ہو جو میرے دل کے قریب ہو۔ انصار یہ کہتے ہیں اس کے بعد اور کوئی چیز کی کمی نہیں رہی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتے ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، یہ ہے ان کی شان، لیکن اس میں کسی قسم کی تفریق کرنا گویا کہ ہم اپنے ایمان کو شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے درجات ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں، اس تک ہم نہ پہنچ سکتے ہیں نہ اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق اکبر ہیں تو عمر بن خطاب باب الفتن ہیں، عثمان بن عفان اگر ذوالنورین ہیں تو علی بن ابی طالب ابو تراب ہیں، خالد بن ولید سیف اللہ ہیں تو عبید اللہ بن جرح امین امت ہیں، حواری رسول اگر زبیر بن عوام ہیں تو وہ 313 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تفریق کو ایمان والے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، اس کا رد ہوگا۔ ان تمام کے لیے سند ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ اقول قولی هذا لي ولكم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين